السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے آج تقریباً جیو نیوز، دنیا نیوز، اے آر وائی نیوز اور کافی چینلز جو ہیں ان کی ہیڈ لائنز میں نے دیکھی، تو مجھے ایسی کوئی نیگیٹو خبر نظر نہیں آئی۔ تو عمران ریاض خان اور اس جیسے صحافی جو ہمیشہ قیامت برپا رکھتے ہیں پاکستان کنٹری میں، تو مطلب ان کی بات کوئی حدیث تو نہیں ہے نا۔ مطلب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان چل رہا ہے الحمدللہ، اور جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، کم از کم پاکستان چل رہا ہے۔ کچھ علاقے ہیں پاکستان کے جن میں معاملات ہیں، کشیدگیاں ہیں، دہشت گردی ہے، اس طرح کے ایشوز ہیں، لیکن وہ تو پورے ملک کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اور وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانی جو دلیرانہ کمنٹس دے رہے ہیں، ادھر آ کر دے نا تو پتہ چلے کہ وہ دے رہے ہیں کمنٹس۔ مطلب کوئی بھی منہ اٹھا کے اپنی بات کیے جا رہے ہیں، کسی کو حقیقت پر مطلب عمران خان یا اس کے حواری کیا وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں؟ یہ یار کیا بکواس بازی ہے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، یہ تو بکواس ہے۔ اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ادارے سب ایک طرف اور عمران خان ایک طرف کیوں؟ بھئی ایک انسان ہی تو ہے نا۔ بے شک وہ لیڈر ہے، بے شک وہ مطلب اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، اس کا ایک پلان ہے، اس نے اپنے 3-4 سال میں ایک منصوبہ دیا، اس میں اچھا پروگرس کیا یا برا پروگرس کیا اس پر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے عمران ریاض خان جیسے صحافی جن کو پڑھی ہے، زور سے پڑھی ہے، تو وہ ملک دشمن عناصر سے مل گئے ہیں، بی ایل اے سے مل گئے ہیں اور علیحدگی پسند لوگوں سے مل گئے ہیں۔ خدا کے لیے خدا کا خوف کرے، یہ پاکستان ہے اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ ہمارے آرمی چیف پر بکواس کرنا اور ہمارے اداروں پر بکواس کرنا اور ہماری عدلیہ پر بکواس کرنا اور ہمارے باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بکواس کرنا بکواس بازی ہے اور کیا ہے؟ مطلب عمران ریاض ملک میں رہ کے بات کرتا نا تو پھر پتہ چلتا۔ عمران صاحب تو چلے گئے باہر اور اب ہم سے کہتے ہیں کہ تم بھی بغاوت کر دو، تو ہم کس سے بغاوت کریں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ مطلب ہم اپنے ملک کے اداروں سے بغاوت کریں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کریں، اپنی ریاست سے بغاوت کریں، یا کس سے بغاوت کریں؟ خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ آپ کو اکسا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں کہ آؤ میری جو جنگ ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یار اٹ از بیڈ تھنکنگ،
ویری ویری بیڈ تھنکنگ. ہر انسان جس نے اپنی ذات پر زخم کھایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب وہی زخم کھائیں. اگر عمران ریاض کو ہیرو بننے کا شوق تھا اور ویورشپ بڑھانے کا شوق تھا تو وہ اس نے پورا کر لیا، اس کا ہو گیا، اس کے بہت سارے ویورز ہیں. تو وہ اب کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ کھانا جنگی چاہتا ہے. مطلب ہم بندوق اٹھا لیں اور ہم فائر کرنے شروع کر دیں تو عمران ریاض خوش ہو جائیں گے؟ ویری بیڈ، ویری بیڈ، ویری بیڈ. یہ اپروچ نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے اور یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا اور ہم آزاد ریاست پاکستان میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے. تو یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ عمران ریاض کی بات توبہ نعوذ باللہ حدیث ہو یا عمران خان کی بات جو ہے وہ حدیث ہو. یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. مطلب وہ اپنے اپنے دکھ، پالیسیز بہتر یا غلط ہو سکتی ہیں. عمران خان کی بھی غلط ہو سکتی ہیں، شہباز شریف کی بھی غلط ہو سکتی ہیں، نواز شریف کی بھی غلط ہو سکتی ہے. کسی کی بھی انسان ہے نا، غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر سکتا ہے. لیکن میں نے آج ہیڈ لائنز دیکھی پاکستان کے تمام چینلز کی تو مجھے تو نظر نہیں آیا. مطلب امریکہ کی پالیسی کیا ہے، نیتن یاہو کی پالیسی کیا ہے، یہ تو الگ باتیں ہیں نا. لیکن عمران ریاض ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لیں. تو ہم کیسے اٹھائیں بندوق؟ او خدا کا خوف کرو یار. ماہ رنگ بلوچ ایک انسان ہی تو ہے. جب جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا گیا تو اگر وہ جمہوری ہوتی تو اس کو وہ اس کے خلاف جاتی اور اس کے خلاف کمنٹس وہ پاس کرتی تو پتہ چلتا کہ وہ ایک جمہوری ہے. تو وہ تو دہشت گردوں کی وہ ترجمانی کر رہی ہیں. تو عمران ریاض کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں، سمجھیں بات کو. ہمارے ملک ارض پاکستان پر جو لوگ ہیں وہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں نا، پاکستان کو کمزور کیا جائے. آج ہم کشمیر سے ہٹنے پر اس لیے مجبور ہوئے ہیں عمران ریاض جیسے لوگوں کی وجہ سے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں ہوتی یہ پرواہ نہیں ہوتی. ہم ان جیسے لوگوں سے نپٹیں یا جموں کشمیر جیتیں. کمال ہے، ملک میں ہی افراتفری کا عالم ہے. خدا کا خوف کریں یار. اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ آخرت پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا کا خوف کریں. میں سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں اور پھر بولتا ہوں. خدا کے لیے اس ارض پاکستان پر بری نظر ڈالنے والوں پر لعنت، 1000 مرتبہ لعنت، کروڑ مرتبہ لعنت. یہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پاکستان کے اندر آئیں اور پھر یہ بات کریں جو وہ باہر بیٹھ کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے. بات یہ ہے
کہ ہمارا استحکام اور ہماری بنیاد اور ہمارے چاروں طرف ہم دشمنوں سے گرے ہوئے ہیں، پاک آرمی ہمارا تحفظ کر رہی ہے، تو ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. بس یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اس پر کھڑے ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اس ریڈ لائن کو کراس کریں تو ہم کراس نہیں کریں گے. یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں. ہم اپنے ارض وطن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ارض پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے ان فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ملک کے لیے آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے. عمران ریاض، تم نے کھائی ہے تو تم دوسروں کو اپنی آگ میں کیوں جھونک رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو یار. آپ کو ویور مل جاتے ہیں، آپ کا روزی روٹی کا سبب اس سے چل رہا ہے تو چلنے دو نا یار. کیا چاہتے ہو کہ آپ کے پیچھے بھی ہم آ جائیں؟ خدا کا خوف کرو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بیچ میں کالز آ رہی ہیں تو میں اجازت چاہوں گا. والسلام.